چلیں ٹھیک ہے، آپ کا یہ سوال ابھی راجہ آصف کیانی صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان تک پہنچا اور چلیں زیادہ میرا خیال ہے یہ بھی عوام میں ہی آتے ہیں. بے حد شکریہ آپ کا، لیکن لیڈروں کے ساتھ ان کا تعلق ہے. پوچھتے ہیں آخر وجہ کیا ہوئی کہ پوری عوام کا، پوری قوم کا یہ ابھی جو سوال اٹھ رہا ہے آنے والے وقت میں یہ زور پکڑے گا. بھائی جان جو ہمارا کام تھا ہم نے پورا کیا ہے. جی جی ہم نے ساری اخباروں میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی ہے، ہر بندے کو فون کیا ہے، اپروچ کی ہے، جتنے یہاں پہ مذہبی تنظیمیں ہیں، جتنی مسجدوں کے امام ہیں، جہاں جہاں مسجد کمیٹی کا کوئی صدر ہے، انور الفسی نے ہمیں چودھری انور، اس کو میں نے خود اپنے پرسنلی کال کیا ہے، ہر بندے کو کال کی ہے کہ بھائی آپ نے اس میں شامل ہونا ہے. سر نے یقین دیا نہیں کروائی بھی ہم شامل ہوں گے. لیکن مذہبی تنظیموں کے نہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ آئی ڈونٹ نو سر. بات آخر وہی، کہیں ٹھیکیدار تو نہیں سمجھا ہوا؟ بس وہ نہ آنے کی ان کی وجہ یہ تھی جناب والی کہ کسی، کیونکہ ہم لوگوں نے کہا تھا یہ ٹوٹل خالصتاً جو ہوگا یہ اس میں وہ کسی جماعت کو لیڈ نہیں کرے گی، اس کو یہ ٹوٹل اللہ تعالیٰ اور اس کی خوشنودی کے لیے سب کی بنائی گئی جو امن کمیٹی ہے وہ اس کو. پہلے جعفری صاحب کی بات سنتے ہیں، لیکن ایک کال جعفری صاحب لے لیں. جی پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی جی بولیے. اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. قمر صاحب اپنے ٹی وی کی آواز جو ہے وہ بند کر دیجیے. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں تو میں قمر بات کر رہا ہوں کوٹ جیمل سے. جی جی قمر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں تو آپ کے سامنے ہوں. ابھی کیا کہتے ہیں، آج کا ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، جمعرات کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ کوٹ جیملیوں سارے جتنے پورے دنیا میں جہاں جہاں پر مجھے سن رہے ہیں، بے حد افسوس ہے اس بات کا کہ کوٹ جیمل کا بے حد لاس ہوا. پچھلے ہفتے 3 نعشیں جو وہ کوٹ جیملیوں کے ساتھ تعلق والے لوگوں کی گئی، جن میں مرزا محفوظ صاحب، ان کے بیٹے بلال، اور جاتلا سے. جی جی تو کیا کہتے ہیں آپ یہ جب سب کچھ سن رہے ہیں اٹلی میں یا اسپین میں جتنے بھی دوست ہیں؟ بہت افسوس ہوا. تو میرا تو میں تو آنے والا تھا ایران میں، جب یہ کچھ دیکھا تو پھر میں نے پروگرام کینسل کر دیا. اچھا جی بہت افسوس ہوا ابراہیم صاحب کو، جو ہمارے تو آپ نے مجھے پہچانا نہیں پہچانا. چلے میں آپ کو پہچان ہی گیا ہوں، اگر نہیں پہچانا تو کہیں نزدیک پہنچ گیا ہوں. انشاءاللہ اپنا فون نمبر چھوڑیے کنٹرول روم میں، تو پھر بعد میں آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے تفصیل کے ساتھ. بے حد شکریہ. طلعت جعفری صاحب آپ کوئی بات کرنے والے تھے. ابراہیم بھائی بات یہ ہے کہ ٹیری جونز کا اس بدبخت کا جو واقعہ ہے اسے ہوئے آج 2 ہفتے سے اوپر ہو چکے ہیں. جی جی ہمارے مذہبی رہنما جو یہاں پہ ہیں، ان کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا بے حسی کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے. ٹھیک. کوئی مسئلہ ہو، ان کا کوئی ذاتی تنظیم کا کوئی لیڈر آ رہا ہو، یہ صبح و شام ایک کر دیتے ہیں، تمام تر وسائل اس میں جھونک دیتے ہیں. لیکن جہاں عالم مسلمانوں کا بلا تفریق معاملہ ہو، قرآن پاک سب کا مشترکہ مسئلہ تھا، اس میں کوئی کسی مسلک کسی فقہ کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسلمانوں کا مسئلہ تھا. لیکن اس پہ کسی ملا کے کان پہ جوں تک نہیں گئی. 15 دن بعد امن کمیٹی والے سماجی کارکن جو تھے یہ ملے، اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی احتجاج تو نوٹ کروائیں. جی جی جب انہوں نے اسٹیپ لیا ہے، انہوں نے سب کو انفارم کیا ہے کہ بھائی آؤ کم از کم احتجاج نوٹ کرو. لیکن صورتحال یہ جو تھی، جس کی رپورٹ آپ نے ابھی ٹی وی پہ دکھائی ہے، کہ ماسوا سماجی کارکنوں کے کوئی ایسا کسی مذہبی جماعت کا کوئی لیڈر، کوئی مولوی وہاں نہیں پہنچا. بالکل اس بات میں کوئی شک نہیں. ابھی ایک کال لیتے ہیں تو تسلسل یہ جاری رہے گا گفتگو کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی ہاں جی میں لائیو ہوں. جی جی ہاں جی میں ابھی آپ کا پروگرام میں سن رہا تھا. جی جی تو آپ نے یہ بتایا کہ حادثہ ہوا کہ آپ نے احتجاج کے لیے قرآن پاک کی پیروی کے احتجاج کے لیے آپ نے کال دی اور کوئی بھی نہیں آیا. جی جی اس سلسلے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی امت اپنے
تبارک و تعالیٰ نے 3 دفعہ قرآن میں کہا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جی آپ کی بات کا مقصد تقریباً ہم سمجھ ہی گئے ہیں. تو اس میں پہلے آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا. مجھے یہ بتائیے آپ کون صاحب ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں نے اپنا نام بتایا ہے. میرا نام ہے اور میں بول رہا ہوں. میں اپنی بات کو 1 منٹ میں ختم کر دوں. جی کیجیے. تو والذی ارسل رسولہ اللہ یہ ہے جس نے ارسال کیا اپنے رسولوں بالہدی قرآن حکیم دے کر الہدی دے کر ودین الحق اور دین الحق دے کر تاکہ وہ اس کو نافذ کرے انفورس کرے سارے دینوں کے اوپر. وقت امت اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو اس طرح اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا کرتا ہے اور پھر سارے تعلق ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم اپنے اصل سے جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مشن تھا کہ دین کو نافذ کرے, دین کا نفاذ, اللہ تعالیٰ نے مقصد دے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ دین کے نفاذ کی کوشش کریں اور دین کو نافذ کریں, جو کہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے نافذ کرایا. اس بات یہ پوری امت کا کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے خطبے میں کہا کہ آپ یہ پہنچاؤ جو تم تک پہنچا, جو میں نے تم تک پہنچایا پہنچاؤ ان تک جو جن تک نہیں بھی پہنچا. تو جب امت جو ہے وہ اپنے اصل سے ہٹ گئی تو یہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے. اور سب سے جو ضروری چیز ہے کہ امت کو واپس اپنے پوائنٹ پر لایا جائے تاکہ اس کو انفورس کیا جائے. اپنی زندگیوں کے گلے کو کریں اور اس کے بعد پھر اب اگلا معاملہ آتا ہے, اگلا اسٹیپ جو ہے نا وہ اس کے بعد آئے گا. ٹھیک جناب, بے حد شکریہ. ابھی جو بات ہے احادیث و سنت کی بات چلنا شروع ہو گئی ہے. تو ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہی کر رہے تھے کہ جتنی بھی احادیث پڑھ کر ہمیں سنائے جاتی ہیں اور سنانے والے ہیں جو وہ انہوں نے اس بات پہ عمل نہیں کیا. بیچارے جو عام فہم لوگ ہیں, جو امت ہے یا جو بالکل عوام ہے, وہ تو وہاں پر موجود تھی, لیکن مذہبی جو ٹھیکیدار ہیں جو اپنے مساجد میں بڑی بڑی لمبی چوڑی تقاریر کرتے ہیں اور بعد میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی دیکھنا یہ چاہیے کہ بلایا کس نے تھا, کال کس پلیٹ فارم نے کیا تھا. ابھی اگر قرآن کی بات ہوتی ہے تو قرآن سب کا ہے اور ہر مسلمان کا ہے, تو وہاں پر یہ اس قسم کا تعصب نہیں ہونا چاہیے تھا کہ کال کس نے کیا تھا. ٹھیک ہے جی, یہی بات میں پوچھ رہا تھا جناب طلعت جعفری صاحب سے, لیکن کالز کا لگاتار سلسلہ صاحب میں شامل ہے. جی السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی جناب سرفراز عرض کر رہا ہوں, ایک آئرلینڈ کا وہاں سے. جی سرفراز صاحب. جناب میں آپ کی بات سن رہا ہوں. پہلے تو مشکور ہوں آپ کا کہ آپ سے بات ہو رہی ہے. مختصر سی بات کروں گا, بڑی خوشی ہوتی ہے, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. ساتھی حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جی تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم تو رہتے ہیں آئرلینڈ میں, ہمیں تو اس بات کا کچھ پتہ نہیں تھا. دوسری چیز ہے بڑی ریئر انفارمیشن جو وہ آتی ہیں ہمارے پاس, کوئی جائے آسن تو. جی تو دوسری چیز یہ تھی کہ جب تک یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں, کل جنرل امیر گل صاحب کا پروگرام سنا, ان کی ایک بات سنی, انہوں نے بتایا کہ پارٹیز جو ہے نا یہ تقسیم کی علامت ہے, کسی بھی چیز کی, جمہوریت کی یا کسی بھی چیز کی. تو بڑی اچھی بات انہوں نے کہی. یہاں پہ بھی بہت ساری پارٹیاں. مختصر تو بات جو ہے وہ میں یہ کروں گا کہ جہاں تک تعلق ہے یہ اسلام کے لیے, امت مسلمان کے لیے, قرآن پاک کے لیے انہوں نے کال دی تھی. تو یہ بڑی مذہبی تنظیمیں ہیں, ان کی جو ہیں وہ اخباروں میں ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہیں کہ فلاں مولانا صاحب آج فلاں کانفرنس یہ ہو رہا ہے. لیکن ایک جو کال دی گئی اجتماعی طور پر اسلام کے لیے, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی بندہ نہیں آیا. جی اس میں میرا خیال ہو سکتا ہے آخر میں کوئی آ رہا ہو, آپ کہہ لیں کہ اگر کوئی ادھر کوئی ڈانسنگ شو ہو رہا ہے یا کوئی گیسٹ آ رہا ہے کوئی انڈیا سے یا پاکستان سے یا کوئی رومانیہ یا بلغاریہ کی لڑکی وہ ڈانس کر رہی ہے, تو اس کے لیے سب لوگ جائیں گے. جی ٹھیک ہے. تو یہ سب سے میں وہی بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جب تک ہم میں اتفاق نہیں آئے گا نا, جیسے آپ نے کوشش کی, آپ گئے پیدل گئے پیڑوں سے, یہ کمیونٹیز جو ہے یہ لوگ, یہ کیانی صاحب بھی ماشاءاللہ بہت ان کی کوششیں ہیں, بہت کام کیے ہیں انہوں نے. لیکن بات وہی آتی ہے کہ جب تک یہ ہم لوگ متحد ہو کر سچے دل کے ساتھ, خلوص دل کے ساتھ, یونٹی کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ نہیں چلیں گے, تو آپ سمجھ لیں کہ سمپل
بالکل دیکھیں آپ کتنی مخلص کوشش کی آپ لوگوں نے، ایک پروگرام کر رہے ہیں، یہ صحافی حضرات گئے، آپ پیدل گئے، پیروں سے کہاں تک گئے، جب تک اجتماعی طور پر آپ سب لوگ خلوص دل سے کام نہیں کریں گے تو کسی بھی شعبے میں آپ یہ مسلمان ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے، اپنا کوئی بھی رائٹ نہیں لے سکتے۔ بالکل یہ ساری چیزیں بلا کے جب کبھی دین اسلام کی بات ہو تو کم از کم ان کو آنا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک آپ کی بات سرفراز صاحب، بے حد شکریہ، آپ نے بڑی ہی اچھی باتیں کی، لیکن مجھے تو شک پڑ رہا تھا کہ رائے صاحب میرا خیال ہو سکتا ہے آپ نے لاسٹ ٹائم کچھ یہ جو مولوی حضرات ہیں ان کو کوریج نہ دی ہو، جس کی وجہ سے احتجاجاً وہ اس جلوس میں نہیں آئے، کیونکہ ہر بندہ جو کہتا ہے کہ جتنے بھی علامہ مولوی ہیں ان کی کوریج تو ایسے لگتی ہے کہ جی فلاں علامہ مولانا 10 قسم کے نام ساتھ میں لگے ہوتے ہیں، شاید کسی وقت بریک ہو جائے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ ان کوریج کی کوئی کمی نہیں رہی ان کی۔ اصل مسئلہ یہ کہ ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، جی ہمارے نبی رحمت اللہ عالمین ہے، ہمارا رب رب العالمین ہے۔ جی جی جب اسلام اتنے بڑے تین کلیم رکھتا ہو اور وہ اسلام ہاتھ آ جائے ان ملاؤں کے جو مسلک میں بانٹ کے رکھ لیں، ہم پگڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہمارا اسلام کیا ہے سبز پگڑی، ہمارا کیا اسلام کیا ہے سندھی ٹوپی، ہمارا اسلام کیا ہے سفید پگڑی، ہمارا اسلام کیا ہے کتھئی پگڑی۔ پگڑیاں دیکھ لو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کس میں مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مذہبی جماعتیں جو ہیں یہ مسلک کا روپ اختیار کر چکی ہیں۔ آپ نے یہاں دیکھا چاند دیکھنے کے لیے چاند دیکھ کر فیصلہ ہوا، لیکن انہوں نے فیصلہ اس وقت تک نہیں کیا جب تک انہوں نے پیچھے مرکز سے رابطہ نہیں کیا۔ کیا وہ یہ فقہ کہتی ہے کہ آپ سامنے دیکھنے کے باوجود جا کے کسی اور کے آگے سے کہیں وہ ہمارا چاند تو نہیں دیکھ رہا؟ بالکل لے جی، ابھی گفتگو یہ جاری رہے گی وقفے کے بعد، لیکن پہلے ایک بریک لینا بہت ضروری ہوتا ہے، تو بھی آپ کو ایک کمرشل بریک کی طرف لے کے چلتے ہیں، اور بریک کے بعد یہ اسی طرح تسلسل جاری رہے گا گفتگو کا۔